اب محمد علی مرزا بیچارہ، میں ٹھیک ہے اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہے جو کہ نہیں نکلنی چاہیے تھی، میں اس کی طرفداری نہیں کر رہا، لیکن نکل گئی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے مجھے معاف کر دو جی غلطی ہو گئی ہے، تو اس سے پوچھ لو بھائی تم نے یہ جان بوجھ کے نکالی ہے یا نکل گئی ہے؟ اگر وہ جان بوجھ کے نکال، وہ ہے قابل پکڑ آدمی۔ اگر وہ کہے جی غلطی ہو گئی تو معاف کر دو یار، معاف کر دو یار، معذرت قبول کرو لوگوں کی۔ نبی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی معذرتیں قبول کرنے کے لیے آئے تھے۔ غلطی ہو گئی جی، ہاں اگر کوئی اس پہ سٹینڈ کرتا ہے کہ جی میں جو کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، میں نے ٹھیک کہا ہے، وہ ہے قابل پکڑ آدمی، وہ قابل پکڑ آدمی۔ خیر یہ علماء کا معاملہ، ہم تو علماء سے سنائی باتیں کرتے ہیں لوگوں سے۔ علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، اللہ ان کو سب کو قائم رکھے، ان کی عمر میں برکت دے۔ یہ علماء کی برکت ہی ہے جو ہم آج یہاں بیٹھے ہیں۔ اگر علماء کرام دامت برکاتہ نہ ہوتے تو آج تو دین ختم ہو چکا۔ علماء نے بڑی مارے کھائی ہیں، بڑا لڑے ہیں اس کے لیے، لیکن سچ مچ کے علماء، سچ مچ کے علماء انتقامی نہیں ہوتے، معذرتیں قبول کر لیتے ہیں کہ معذرت ہو گئی، غلطی ہو گئی جی معاف کر دو، معافی مانگ لی تو معاف کر دو۔ ہمارا دین یہاں آ کے بس ختم ہے، بس۔ ہاں وہ بدتمیز آدمی ہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں۔ میں یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ اس کو میں نے بہت سمجھایا، مرزا کو میں نے بہت سمجھایا، مرزا کو فون کر کر کے 15 20 منٹ میں نے کہا خدا کے بندے یہ والی گفتگو استعمال نہ کر، بڑوں کی تعظیم کر، بڑوں کی عزت کرنی ہوتی ہے، بزرگوں کی عزت کرنی ہوتی ہے، یہ نہ کر، یہ نہ کر۔ یہ اس کا نتیجہ نکلا کہ پھر ایسی بڑی بات نکل گئی ہے کہ پکڑ آ گئی ہے۔ ابھی بھی معافی مانگ لو، اس سے پوچھ کے اس کو بھی معاف کرے، اس کو بھی چاہیے اب بھی معافی مانگ لے۔ اب اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ تو ساری باتیں معاف کر، اللہ کہتا ہے میں شرک معاف نہیں کروں باقی سب۔ لیکن مسئلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا مسئلہ ایسا خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میرے بارے میں گستاخی کرو گے تو میں تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا، لیکن یہ کہا کہ اگر میرے نبی کے بارے میں کوئی بات کہی تو یاد رکھنا تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے نبی کے بارے میں بات کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو۔ نبی بہت بڑی ذات ہے بابا، ہمارا نہیں بنتا، اوے مرزے بے وقوف، ہمارا نہیں بنتا یہ بات کرنا۔ اتنے بلنٹ نہ ہو جاؤ کہ نبی کے بارے میں باتیں شروع کر دو گے جنہوں نے یہ کہا۔ ٹھیک ہے تم نے خود تو نہیں کہا کہ فلانے نے یہ کہا، پھر بھی وہ لوگ، اب جیسے میں نے کہا نا عبداللہ بن ابی نے، جو میں نے بات عرض کی کہ اس نے یہ کہا، لیکن میں نے تو نہیں کہا کہ اس نے کیا کہا تھا، اس نے بدتمیزی کی تھی، لیکن میں وہ اپنی زبان سے وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا جو میرے نبی کے بارے میں کہے تھے۔ اس لیے تم اپنے آپ کو زبان دو اور اللہ پاک سے معافی مانگو، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرے۔ اور خدا کے بندو، نبی، جس نبی کے لیے لوگوں پہ الزام لگاتے ہو، اس نبی کی پہلے زندگی تو پڑھو کہ وہ کیا تھے، وہ کیا کرتے تھے۔ ہم تو معذرت قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ میرے مجھ سے ایک بات غلط نکل گئی، میں کہوں جی میری غلطی ہوئی، نہیں غلطی، اس کی معذرت نہیں، اوپر جا کے تجھے پھانسی دیں گے، اوپر جا کے اللہ سے معافی مانگی، اوپر بھی معافی ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون آیا؟ عبداللہ بن ابی، دنیا کا سب سے بد نصیب انسان، دنیا کا، پوری کائنات کا، ایور کہتے ہیں نا فلانا ایور بد نصیب آدمی، ایور، یعنی منافق اعظم جس کا خطاب ہے، منافقوں کا باپ، حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا۔ حضور کو نہیں پتا تھا کہ منافق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ کے کان میں بتایا تھا کہ حذیفہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق، بتائیں نہ کسی کو، کہ اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا کہ منافق ہے۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بڑی ہی بدتمیزانہ الفاظ کہے، جو کہ ہم تو نہیں کہہ سکتے۔ الفاظ کہے تو زید بن حارثہ رضی، چھوٹے بچے تھے وہ پاس کھڑے تھے، انہوں نے جب سنا تو انہوں نے کہا تو بکواس کرتا ہے، تو جھوٹا ہے، ہمارے نبی عزت والے ہیں، تو بکواس، بہت اس کی ظاہر اس کی بہت بےزتی کی۔ تو اس نے کہا یہ تو معاملہ بگڑ گیا، تو ایک دم وہ مکر گیا، میں نے کہا نہیں میں کچھ نہیں کہہ رہا تھا، تمہیں غلط سمجھ لگی ہے یہ وہ فلان۔ اب معاملہ حضور کے پاس گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ کیا گیا کہ جی اس نے یہ بکواس کی تھی، اور زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے یہ اس کو معاملہ کیا ہے۔ وہ ایک دم پیچھے سے آ کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بچہ ہے ایسے غلط کہہ رہا ہے، میں تو ایسی کوئی بات کہی نہیں۔
حالانکہ حضور کو پتہ اس نے کہی ہے یہ بات. زید سچے ہیں کہ یہ بے شرم سچا ہے, یہ تو منافق ہے ہی. اب اس نے معذرت پیش کی کہ جی میں نے نہیں کہی, یہ بچہ ہے, غلط سمجھ گیا, غلط ہو گیا یہ. تو حضور نے اس منافق اعظم کی جھوٹی معذرت قبول کر لی کہ کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور زید رضی اللہ تعالی عنہ شرمندہ ہو گئے, شرمندہ ہو کے گھر میں بیٹھ گئے, آنا چھوڑ دیا کہ میں اب کس منہ سے جاؤں. اللہ نے ان کی بات کو بیان کیا کہ یہ زید سچا ہے, لیکن اللہ کے نبی نے اس کی معذرت قبول کر لی. اور اسی بدنصیب نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ میری موت آنے لگی ہے, اپنے کرتے میں مجھے کفن دینا اور میری نماز جنازہ خود پڑھانا. حضور اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے منافق اعظم کی. وہ تو جبرائیل نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے آپ 70 دفعہ بھی مغفرت مانگیں گے, ہم اس کی معافی اس کو نہیں دیں گے. تو حضور کیا کہہ رہے ہیں, ہائے ہائے سبحان اللہ. حضور فرما رہے ہیں کاش اللہ مجھے کہتے 70 سے زیادہ دفعہ معافی مانگو تو میں زیادہ دفعہ مانگ لیتا. ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں نا, ہم نبی کو جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کو ہم بڑھتے بس, جنہوں نے جو خود نماز نہیں پڑھتے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یار خدا کے بندو, نبی کی زندگی پہلے سمجھو تو صحیح کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں.